اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو روشن بنایا؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات. بتاتا رہتا ہوں آپ کو، اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہیے. کس چیز کی آیات؟ اللہ کے وجود کی آیات ہے، یا اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے آیات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے مدبر کائنات رب ہونے کے آیات ہیں، مالک ہونے. یہ تدبیر کائنات اور تدبیر حیات، انسانی زندگی کی تدبیر سے مربوط آیات. ان میں سے ایک ہے کہ جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، رات کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ انسان اس میں سکون اختیار کرے، آرام کرے. دن میں جو جفاکشی ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، دوڑ دھوپ ہوتی ہے، اس میں انسان کے جو انرجی ضائع جاتی ہے، اس کے تدارک کے لیے رات کا آرام چاہیے. شب و روز جو ہے وہ زمین کی محوری گردش سے مربوط ہے. زمین کی گردش سے شب و روز وجود میں آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیری آیت ہے کہ انسان کو اس روئے زمین پر زندگی دینے کے لیے شب و روز کو بنیادی داخل ہے. اور اگر ہمیشہ دن ہوتا تو بھی زندگی یہاں ممکن نہ ہوتی، ہمیشہ رات ہوتی تو بھی یہاں زندگی ممکن نہ ہوتی. اسی جگہ ایک آیت ہے کہ روئے زمین کے اوپر ہمیشہ رات ہوتی تو کون تمہارے لیے دن لے آتا، اگر ہمیشہ دن ہوتا تو کون ہے جو تمہارے لیے رات لے کے آتا. ایک آیت کا یہ ترجمہ یہ ہے، یعنی خداوند عالم کی ذات ہے جو تمہاری زندگی کے بقا کے لیے دن اور رات کا تبادل جو ہے کیا ہے. پھر رات آرام کے لیے ہے، اس کو تاریک، اور دن کسب و کار کے لیے ہے، اس کو مبصر، روشن بنا دیا. ہم ان آیات سے ایسے گزر جاتے ہیں چونکہ ہم روز یہی دیکھتے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا ہے دن اور رات ہے، کیا اس میں پھر تعجب کی کون سی بات ہے؟ ہم اس کو اپنے معمول میں سمجھتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے کہ اس میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، رحمت ہے، اور اللہ کے مدبر ہونے پر کس قدر بہت بڑی آیات ہے. یہاں بھی آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی، تخلیق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے. دن اور رات جو ہے وہ تدبیر سے مربوط ہے، اور دن اور رات تخلیق سے منفک اور جدا چیز نہیں ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، آفتاب کو بنایا تو اس میں کشش کے ساتھ بنایا، اور اس کشش کی وجہ سے یہ گردش میں ہوتے ہیں. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جس روز صور پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں اور زمین کے تمام موجودات خوف زدہ ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے.
اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوں گے۔ نفخ صور، صور پھونکنے کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر آیا ہے۔ دو قسم کا صور ہے، ایک صور پھونکا جائے گا، اس سے تمام موجودات جو ہے وہ مر جائیں گے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، آسمان کے موجودات بھی اور زمین کے موجودات سب، کل کائنات کے اوپر جو ہے موت طاری ہو جائے گی۔ اس آیت میں فرمائے ففزع، یعنی خوف زدہ ہو جائیں گے۔ آخر میں ہے نا کلن اتوہ داخرین، عاجزی کے ساتھ سب اس کے حضور پیش ہوں گے۔ قرینہ ہے کہ یہ خوف زدہ سے مراد جو ہے وہ موت کا خوف ہے۔ دوسری جگہ پر سور کے بارے میں ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ دو سور ہیں، ایک سور ہے جس سے تمام کائنات کے موجودات جو ہے وہ مر جائیں گے، اور دوسرا سور ہے اس کے پھونکنے سے تمام جو ہے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ دیکھو اس آیت میں ہے ثم نفخ فیہ اخری، یعنی فیہ مرۃ اخری، ایک مرتبہ اور سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، اور قبروں سے، اور جہاں کہیں بھی ہے اس کائنات سے، جس گوشے و کنار میں ہے، سمندر میں، اور جس شکل میں ہے، یہاں سے نابود تو نہیں ہوتا۔ لاوازیہ کا ایک نظریہ ہے، اس میں کوئی چیز بھی نابود نہیں ہوتی اس دنیا میں، کوئی چیز بھی نابود نہیں ہوتی۔ آپ لکڑی کو جلائیں گے تو لکڑی نابود نہیں ہوئی، وہ کاربن اور خاکستر وغیرہ میں اجزاء اس کے منتشر ہو گئے، فضا میں موجود ہے لکڑی، اسی شکل منتشر عناصر کی شکل میں موجود ہے، فنا نہیں ہوتی۔ کوئی چیز آپ کھاتے ہیں تو وہ جی ختم ہو گیا، نہیں، آپ کے شکم شریف میں موجود ہے، اور پھر آپ کے جسم کا حصہ موجود ہے، پھر اس کے بعد آپ کے جسم سے کاربن بن کر کے نکل جائیں گے، وہ بھی موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی چیز نابود نہیں ہوتی، موجود ہے، زمین کے ذرات میں موجود ہے، عناصر میں منتشر موجود ہے، آپ اٹھائے جائیں گے۔ دو سور ہے، ایک سور سے سب موجودات جو ہے وہ مر جائیں گے، اور دوسرے سور سے تمام زندہ ہو جائیں گے۔ دیگر بعض روایات میں موجود ہے کہ ان دونوں سور کے درمیان میں کیا فاصلہ ہوگا، اس سور کے اور اس سور کے، دو سور ہیں، ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہوگا، کتنی مدت کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ مدت کا کوئی تعین نہیں ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہے، اتنا ہے روایات میں اتنی لمبی مدت ہوگی جو ہمارے لیے اس وقت قابل تصور نہیں ہے۔ یہ وقفہ اس سور سے لے کر اس سور تک کا وقفہ، یہ ہوگا اس کا حیات برزخی کا وقفہ ہوگا۔ سور سے پہلے جو مرتے ہیں ان لوگوں کے لیے مرنے سے لے کر دوسرے سور تک حیات برزخی ہے، اور پہلے سور سے مرنے والوں کے لیے دوسرے سور تک حیات برزخی ہے۔ ہمارا ایک خیال یہ ہے کہ جب زندہ موجودات مر جائیں گے، انسان جن وغیرہ مر جائیں گے، تو وہ جو حیات برزخی ہے وہ مادی حیات تو ہے نہیں۔ مادی حیات کے لیے تو یہاں دنیا میں زندگی میں عمریں ہوتی ہیں، وقت ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے،
اور آپ کے جسم میں ہوتا ہے شکست و خود ہوتا ہے، آپ کے وہ سیل جو ہے وہ نابود ہوتے ہیں، دوسری سیل بنتے ہیں وغیرہ. یہاں جوانی ہے، یہاں بوڑھا ہے، یہاں موت وغیرہ. ہمارا خیال یہ ہے کہ حیات برزخی مادی نہیں ہے، روحانی حیات ہے. البتہ کہتے ہیں ایک جسم مثالی میں ہوگی روح، روحانی حیات ہے، وہاں زمانہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کو دیر نہیں لگے گی. آپ کہیں گے ایک سور پھونکنے سے دوسرے سور پھونکنے تک کا جو زمانہ اور مدت ہے وہ اتنی لمبی مدت ہوگی کہ انسان کے لیے قابل تصور نہیں ہے. اس مادی اور زمانی مدت کے تحت یہ قابل تصور نہیں ہوگی. لیکن ہاں حیات برزخی میں چونکہ روح کی زندگی ہے، غیر مادی ہے، غیر مادی چیزیں زمانی نہیں ہوتی. بہرحال اس آیہ شریفہ میں فرمایا کہ دو سور پھونکا جائے گا. پہلے سور میں سب مر جائیں گے، دوسرے سور میں سب وہ ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو یاتینا، ہمارے پاس آ جائیں. یہ لفظ جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلن اتوہ، اللہ کے پاس آ جائیں گے، اللہ کے پاس آ جائیں گے. لقاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں. لقاء اللہ یوم یلقون، بہت تعبیر قرآن مجید میں لقاء لقاء لقاء. اور یاتون یاتون یا راجعون الیہ راجعون، اللہ کے طرف، اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے. جی اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے. تو ابھی ہم دنیا میں کس کے پاس ہیں؟ دنیا میں ہم اللہ کے پاس نہیں ہیں، دنیا میں ہم اللہ سے فاصلے پر ہیں. دنیا میں اللہ ہم سے دور اور ہم اللہ سے دور، ہم کہیں اللہ اور کہیں ہے. نہیں، یہ اللہ کے پاس آنے اور اللہ کے حضور میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ دار تکلیف ہے. آپ کا اور اللہ کے درمیان انبیاء اور وحی فاصلہ ہے. انبیاء کے ذریعے اور وحی کے ذریعے آپ کا اللہ سے رابطہ ہے، براہ راست رابطہ نہیں ہے. لہٰذا آپ براہ راست اللہ کے سامنے جب آپ عمل کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں یا خدا نہ کند برے اعمال، تو وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے. اس وقت اللہ سے غائب اور پوشیدہ نہیں ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں ہے. عارفین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر اس کی نافرمانی نہ کرو. لہٰذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر پختہ ایمان ہوتا ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، جیسے فرمائے نا کہ لو کشف الغطاء، کیا ہے، اگر پردہ ہٹ جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہوتا. یعنی یقین کے آخری مرحلے میں جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، وہ گناہ نہیں کر پاتے، وہ معصوم ہو جاتے ہیں. ہم لوگ حاضر نہیں ہوتے اللہ کے سامنے، غائب ہوتے ہیں. اللہ سے خوف بھی نہیں، اللہ کے عدل سے خوف نہیں، اللہ کے عذاب سے خوف نہیں ہے. حجاب میں ہے، پردے میں ہے. یہاں اللہ کے سامنے ہم قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی حجاب نہیں ہوگا. خود اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے گا، جی خود بات کرے گا. مسئلہ یہ ہے حساب کون لے گا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ حساب لے گا. ہر ایک سے اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا. جی اور اللہ کے حساب کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں العرض الاکبر.
بہت بڑی پیشی، یعنی بڑی پیشی ہے نا، سبحان اللہ، اس سے بڑی پیشی ہو نہیں سکتی۔ ایسی پیشی، یہاں سے پھر فیصلہ جو ہے ہوگا وہ ابدی زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے پیشی ہوگی، معمولی پیشی نہیں ہے۔ العرض الاکبر، یہ اکبر اس لیے کہ بہت بڑی پیشی، اس لیے کہ ابدی زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے پیش ہوں گے ہم، جی اس کو عرض اکبر کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے الفقر والغنى بعد العرض علی اللہ، امیری اور فقیری کا فیصلہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا، کون امیر کون غریب۔ آپ کے یہاں دنیا کے امیر غریب کوئی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں، امیر اور غریبی تو اس کا فیصلہ اللہ کے سامنے حساب دینے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور اب سور پھونکنا کیا چیز ہے؟ سور پھونکنا، اس کی نوعیت کا ہم کو علم نہیں کہ سور پھونکنا کوئی آواز ہے، اس آواز سے سب لوگ مر جائیں گے، یا ایک اور آواز ہے، اس آواز سے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، یا سور پھونکنا ایک تعبیر ہے ہمارے ذہنوں کے مطابق جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بات کرنا ہوتا ہے تو ہماری ذہنی محدودیت کے ساتھ بات کرنا ہوتا ہے، وہ ملکوتی باتیں ہم تو نہیں سمجھ سکتے، وہ ماورائے طبیعت کی باتیں جو ہے ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ یہ فلاسفر کہتے ہیں نا، انسان جو چیز انسان نے نہیں دیکھی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے جس چیز کو نہیں دیکھا ہے اس کا آپ تصور کریں گے؟ ہم کو تصور کر کے لے آؤ کوئی چیز جس کو جو اس سے اصلاً کائنات میں نہیں کر سکتے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو آپ پانی کا تصور کرتے نہ کرتے، اصلاً سمجھ میں نہ آتا پانی کیا چیز ہے۔ تو انسان جو ہے وہ صرف اور صرف ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے جن چیزوں کو انسان نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ لہٰذا سور پھونکنا کیا چیز ہے؟ ہمارے مشاہداتی دنیا سے ماوراء بات ہے، اس کی تفسیر اور اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہم کو ضرورت ہے۔ بس صرف اتنا سمجھنا کافی ہے کہ سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے، سور پھونکنے کے بعد زندہ ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اس اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بات ہے قیامت کی، قیامت کے دن یا جب قیامت قائم برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو ایک کائناتی انقلاب آئے گا، موجودہ اس کائنات کو ختم کر، اس کی عمر پوری ہو چکی ہوگی، اور اس وقت جو ہے یہ کائنات درہم برہم ہو جائیں گے، زمین، سورج وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور ان میں سے پہاڑ کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے۔ قیامت کے واقعات میں ہمیشہ قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر پہاڑ کا ذکر کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ پر ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے، ایک دھواں سا ہوگا پہاڑ۔ اور اس طرح بہت سے آیات موجود ہیں پہاڑ کے بارے میں۔
لہٰذا یہاں پر بھی قیامت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پہاڑ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساکن ہے نہیں بادل کی طرح، یہ پہاڑ بادل میں ہو جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، پہاڑ زمین بوس ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ اس وقت زمین کے میں زندگی اور حیات انسان جانداروں کے حیات کے لیے ہے یہ پہاڑ۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو پھر زمین جو ہے اس میں سکون نہ آتا۔ وہ کہتے ہیں زمین کے اس میں مرکز میں سیال مادہ ہے، درمیان میں سیال مادہ ہے، اوپر جو ہے وہ ایک پٹی ہے، وہ منجمد ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ اس سیال مادے سے لے کر زمین کے مرکز تک پہاڑ ہوتا ہے، صرف اوپر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ پہاڑوں کا ہم نے کیل بنا دیا، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ ڈھول جاتا، اور یہاں انسان اور جانداروں کے لیے سکونت ممکن نہ ہوتی۔ پہاڑ یہاں زندگی کے لیے ضروری ہے، اس زندگی کے لیے پہاڑ، جب اس زندگی نے ختم ہونا ہے پہاڑ نے بھی ختم ہونا۔ یہ تمر مر السحاب، جس طرح بادل چل رہے ہوں گے اسی طرح پہاڑ بھی وہ غبار میں بدل جائے گا۔ دیگر آیات میں بھی غبار کہا ہے پہاڑ کو، یہ یہاں پر سراب کہا ہے۔ سراب جو دور سے نظر آتا ہے، کوئی چیز ہے، سامنے جائیں تو کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح قیامت کے دن۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کائناتی انقلاب ہی اللہ کی صنعت ہے، اللہ تعالیٰ کی صنعت جو ہے اس میں پختہ ہے، اس میں اتقن کل شیء، تمام چیزوں میں پختگی ہے، نقص کہیں بھی نہیں ہے، کسی جگہ بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت اور خلاقیت سے مربوط ہے، اس کائنات کا ختم ہونا اور پہاڑوں کا ختم ہونا، یہ اللہ کی صنعت سے مربوط ہے، کائنات کی تخلیق سے مربوط۔ کچھ لوگوں نے بہت زور لگایا ہے اس آیت پر کہ اس سے زمین کی حرکت ثابت ہوتی ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، آپ دیکھتے ہیں تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یہ جامد نظر آتا ہے آپ کو یہ پہاڑ، وہی تمر، یہ تمر مر السحاب، وہ بادل کی طرح ہیں، یوں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زمین کی حرکت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت زیادہ زور لگایا ہے بعض علماء اور محققین نے کہ اس سے زمین کی حرکت ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک اصلاً نہیں، یہ زمین کی حرکت سے مربوط نہیں ہے، یہ نفخ صور پھونکنے سے مربوط ہے، یہ قیامت سے مربوط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اس سلسلے میں ہے۔ دیگر آیات میں بھی ہے پہاڑ جو ہے وہ نابود ہو جائیں گے، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ حرکت زمین اس کے ساتھ ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ سیاق و سباق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے آخر، صرف جو ہے وہ یہ کہنے سے وہی تمر مر السحاب، تمر مر السحاب کو ہی سامنے رکھتے ہیں آپ، صرف تمر مر السحاب۔ آگے آیت کا سیاق و سباق وغیرہ جو ہے وہ اس کو آپ نظر میں نہیں رکھتے، سیاق و سباق سے ظاہر آیت یہی ہے، ظاہر آیت یہی ہے، اور اس کے خلاف کوئی نص، روایت یا مسلمات نہیں ہے۔ یہ ظاہر آیت کسی مسلمات کے ساتھ متصادم نہیں ہے کہ ہم کو اس سے ہاتھ اٹھانا پڑے۔ ایک علمی بحث ہے کہ قرآن کے ظواہر حجت ہے، ظاہر قرآن حجت ہے، آپ اصول الفقہ میں پڑھتے ہیں، قرآن سے جو بظاہر معنی سمجھ میں آتا ہے آپ کے، یہی آپ کے لیے حجت ہے۔
یہ نہیں کہہ سکتے قرآن بہت گہری چیز ہے، ہمارے فہم سے بالا تر ہے، یہ جو ہم کو قرآن کے ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے یہ ہم پر حجت نہیں ہے، یہ ہم نہیں سمجھ، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ ظاہر قرآن حجت ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ظہور حجت ہے، اس وقت حجت ہے جب اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، کہ دلیل نے کہہ دیا کہ یہ جو قرآن کے ظاہر سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قطعی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہاں جی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خود ان کے ہاتھ بندھے رہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، تو اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ہاں جی، ظاہر سے جو بات سامنے آتی ہے۔ اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک و پاکیزہ ہے، یہ ایک مسلم حقیقت کے ساتھ یہ ظہور متصادم ہے، ہم ظہور سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ورنہ ہم ظہور سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں ظہور آیت قرآن اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ہم اس ظہور سے ہاتھ کس ضرورت کے تحت اٹھائیں؟ کون سے یقینی دلیل ہے اس کے خلاف؟ نہیں، اس سے حرکت ارض جو ہے وہ زمین کی حرکت ثابت نہیں ہوتی، اگرچہ زمین کی حرکت اپنی جگہ ثابت ہے، اور بعض علماء نے استدلال کیا ہے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ یکور تکویر گھماتا ہے، اس سے استدلال کیا، زمین کی حرکت، محوری حرکت کے اوپر استدلال کیا ہے۔ آپ قرآن دیگر آیات سے استدلال کر سکتے ہیں زمین کی حرکت پر، اور اس وقت زمین کی حرکت کوئی تھیوری ویوری نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، مسلم حقیقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ اس دن کے ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے، الحسنہ لے کر آئے، جی آپ اس الف لام کو الف لام حقیقت کہہ سکتے ہیں، جو ذات کی طرف اشارہ ہوتی ہے، حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اس وہ نیکی جو نفس نیکی ہے وہ لے کر آ جائے، ورنہ ایک نیکی لے کر آ جائیں قیامت کے دن تو پھر اس کے لیے نجات ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ یہ وہ نیکی ہے جو تمام نیکیوں کے لیے بنیاد ہے اور جڑ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہ، اس سے بہتر، اور قیامت کے دن جو ہے وہ ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔